بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر صدقہ جاریہ کا سبب بنیے گا۔ ناظرین، جو شب برات کی رات آتی ہے اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے۔ آج ہم انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ دوستو، 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نماز نفل آپ کو ادا کرنی ہے، اور وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں کے لیے کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان 2 رکعتوں کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، نماز میں بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی سورت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، اسی طرح پڑھیں گے۔ رکوع کریں گے اور رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سجدے میں ٹھہر جائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں گے اور 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، یعنی کہ سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔
کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل نیت کر لیں۔ اب ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے، جس طرح دوسری نمازوں کے لیے نیت کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے۔ رکوع سجدہ وغیرہ سب کرنے کے بعد 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب آخری کے جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے اور کسی کی محتاجی نہ دے۔ ذہن میں یہ رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور پہلے کی طرح نیت کرنے کے بعد آپ یہ نماز بھی دوسری نمازوں کی طرح ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو قل هو اللہ احد سورت 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے یا سننے کے بعد جب آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین ان 6 رکعت نماز نفل کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے کہ یا الہی ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو وہ دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔